السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الزمر پارہ نمبر 24، آج ماشاءاللہ پارہ نمبر 24 کی پہلی آیات ہیں، آیات مقدسہ نمبر 32 تا 35۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں بڑی خوبصورت مثالیں دے کر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کتاب مقدس کی اہمیت ارشاد فرمائی، اس کی شفافیت ارشاد فرمائی۔ قرآناً عربیاً غیر ذی عوج، یہ کتاب مقدس ہر عیب سے پاک ہے، صاف شفاف کھری سچی سچی کتاب ہے۔ میرے عزیزو، اتنی پیاری اللہ نے باتیں کی، سبحان اللہ، پھر بھی ہمارے دماغوں کی کجی ختم نہ ہو، گمراہی ختم نہ ہو، پھر بھی ہم اللہ سے جوڑ پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کی باتوں پہ توجہ ہی نہ کریں، غور ہی نہ کریں، تو کتنی حماقت ہے، کتنی بے وقوفی۔ میرے عزیزوں، میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، آپ عزیزوں کو یاد دلاتا ہوں، ہم بھی یہ ترجمہ سن رہے ہیں اور مختصر اس کی وضاحت ہوتی ہے، یہ غور و فکر کے لیے۔ ایسا نہ کیا کرو کہ ترجمہ سن لیں، درس سن لیں اور بس سبحان اللہ کہہ کے فارغ ہو جائیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو توجہ کرنی ہے، توجہ کریں گے، غور و فکر کریں گے، پھر اس کے اثرات و نتائج پیدا ہوں گے۔ اور محض سن لیں گے یا سن کے سبحان اللہ کہہ دیں گے، کوئی ایک آدھی بات ہمارے کانوں میں بڑی خوش ہوگی، یہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے آج کے درس میں بھی ذرا اندازہ کرو، اللہ کتنے انداز میں ہمیں سمجھاتے ہیں۔ فمن اظلم، بس کون ہے زیادہ بڑا ظالم؟ اظلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے بڑا ظالم۔ بس کون ہے سب سے بڑا ظالم؟ ممن، اس شخص سے، کذب علی اللہ، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ بڑا اہم کمپیریزن ہے اس آیت میں، جھوٹوں اور سچوں کا، تو ہم توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ میرے عزیزو، آپ غور تو کرو، اللہ پر جھوٹ باندھنا کوئی باندھ سکتا ہے؟ ہاں، کون باندھتا ہے؟ مشرک، شرک کرتا ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، کافر اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، منافق
جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ اللہ بھی کرتا ہے، لیکن عملی زندگی میں فیل ہے تو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کے کھاتے میں ڈالتا ہے اپنے ناکامیاں۔ ظالم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، معاشرے پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، انسانوں کو اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتے، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اور قصور اللہ کا نکالتے پھریں گے۔ یہ جو فلسفی اور سوچ اور وین ہے کہ سوسائٹی کے اندر گمراہی رہنی ہے، شرک و کفر رہنا ہے، مہنگائی رہنی ہے، غربت رہنی ہے، اللہ کی مرضی ہے، یہ جھوٹ ہے اللہ پہ۔ اللہ نے تو سب کچھ کھول کھول کے بیان کر دیا، قرآناً عربیاً غیر ذی عوج، یہ لفظ یاد رکھو۔ قرآن پاک کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہ قرآن پاک کے الفاظ زبانی یاد کرنا، کہ قرآن پاک تو ہر اعتبار سے واضح ہے، دو ٹوک ہے، سچی اور سچی رہنمائی ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھتے اور اللہ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں تو یہ جھوٹ ہے اللہ پہ۔ دوسری طرف کون ہے؟ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں اور اللہ پہ جھوٹ باندھ کے سچائی کو جھٹلاتے ہیں۔ ایک طرف اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سچا پروگرام لے کے آئے ان کو جھٹلاتے ہیں۔ جب ان کے پاس سچی ہدایت آئی تو اس کو سنا ہی نہیں، جھوٹ بھی باندھا اللہ پہ اور سچی رہنمائی کو ٹھکرا بھی دیا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں جو ٹھکانہ ہے، کافروں کے لیے، ظالموں منکرین کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی اللہ نے دو ٹوک کہہ دیا، اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اللہ کی رہنمائی پہنچی اور جھٹلانا، ان کا نتیجہ جہنم ہوگا۔ یہ ہے ایک کمپیریزن تجزیہ۔ اب دوسرا تجزیہ سنیے۔ اللہ رب العزت اس سچی جماعت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات اللہ رب العزت نے جن کو سچی رہنمائی دی اور وہ سچی رہنمائی لے کر آئے، جاء بالصدق، سچی رہنمائی لے کے آئے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی رہنمائی لی اور سوسائٹی میں پیش کی، اور دوسری طرف وصدق بہ، اس سچی رہنمائی کو سچے لوگوں نے قبول کر لیا، صحابہ کرام نے قبول کر لیا۔ اولئک هم المتقون، یہ ہیں متقی لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے۔ تو یہاں پر تجزیہ کیا ہے؟ پہلا تجزیہ تھا انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا اور اللہ کی سچی رہنمائی کو جھٹلا دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ ظالم، مشرک، کافر، مکہ کے سردار، سوسائٹی میں متکبرین، مترفین۔ دوسری طرف کون ہے؟ جنہوں نے اللہ کی رہنمائی اختیار کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی رہنمائی لی، انسانوں پہ پیش کی اور انسانوں نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ سچی جماعت ہے، حزب اللہ ہے، یہ سچے لوگ ہیں، یہ متقی لوگ ہیں۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ۔ میرے عزیزو ذرا غور تو کرو الفاظ پر۔ کیا اللہ کے بندے جو اللہ کی سچی رہنمائی کو لیتے ہیں، سچی جماعت ہے، صحابہ کرام ہیں، تو اللہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ اور بھائی آج کے دور میں، اس جھوٹے دور میں، جھوٹے جو دوست ہوتے ہیں وہ نہیں چھوڑتے،
اللہ تو سب سے بڑا سچا دوست ہے۔ لہم ما یشاءون، ان کے لیے جو بھی وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ جو چاہیں گے ان کو دے دیں گے۔ اور سب سے پہلے تو یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے پہلے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور میرے یہ صحابہ اللہ سے راضی ہے۔ بڑی بات اللہ کی رضا ہوتی ہے، یاد رکھو۔ اللہ کی رضا مل جائے سب کچھ مل جاتا ہے، ساری نعمتیں مل جائیں گی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ صفت احسان پر جو فائز اللہ کی سچی جماعت ہے، یہ ان کا بدلہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ سچے لوگوں کا بدلہ ہے۔ اور پھر ایک اور بات سنیے، لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، میرے یہ سچے بندے، سچے لوگ، کبھی کبھار غلطی ہو ہی جاتی ہے، اللہ ان کی ان غلطیوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ، تاکہ اللہ مٹا دے ان کو ان سے اسوأ الذی عملوا، وہ کام جو ان سے برے ہو گئے۔ بہت ساری غلطیاں ایسی ہیں جو نہ سمجھتے ہوئے نہ احساس کرتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں، یعنی احساس ہی نہیں ہوتا غلطی ہوگی۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ اس غلطی کے پیچھے نیت کیا ہے۔ اگر پیچھے نیت غلط ہے تو وہ تو غلطی ہے، اور اگر نیت ٹھیک ہے ہو گئی، تو یہاں سے یہ بات سمجھ آ گئی، اللہ کی جو گرفت ہے وہ چھوٹی چھوٹی سچی جماعتوں کی جو غلطیاں ہیں اللہ معاف کرتے رہتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، ان پہ گرفت نہیں ہوتی۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، اور اللہ ان کو بدلہ دیں گے ان کے اجر کا، بِأَحْسِنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی اچھے کام انہوں نے کیے ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہو گیا ہے وہ معاف ہو جائے گی، اچھے کاموں کا بدلہ ملے گا۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیے، ہمیں اللہ سے جڑ کے کوشش کرنی ہے کہ غلطی نہ ہو، لیکن ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں، توبہ کر لیں، اللہ معاف کرنے والے۔ اس آیت میں یہ واضح ہو گیا کہ اللہ اپنی سچی جماعتوں کو معاف کرتے ہیں اور ان کے جو اعمال ہیں ان کا اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ وہ اچھا بدلہ جو ہے 10 گنا سے لے کر 70 گنا 700 گنا اور پھر بڑھاتے جاتے ہیں اللہ رب العزت۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اعلیٰ بدلہ عطا فرمائے اور ہماری سیئات سے درگزر فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔